بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا بیہ فی ہذہ ساتن وفی کل ساتن من سات لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین الحطا تسکنہ ورزقتا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب سیدۃ زہرا علیہ السلام بحق سیدۃ زہرا علیہ السلام اشف صدر سیدۃ زہرا علیہ السلام بظہور الحجت القائم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ جس بندے کو اس جشن کی جتنی خوشی ہے کوشش کرے صلوات اتنی بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین شفیع المذنبین ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار حسین کا احسان جس بندے کو جتنا یاد ہے کوشش کرے صلوات اتنی بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ محمد وآل محمد کا خالق اللہ، توجہ ادھر رکھو۔ محمد وآل محمد کا خالق اللہ، میرے محترم بانیان کی اور آپ تمام صاحبان کی مالک توفیقات میں رزق میں عزت میں معرفت میں اضافہ فرمائے۔ آپ جتنے دور سے قریب سے چل کے اس بارگاہ آل محمد میں حاضر ہیں، سرکار حسین کی کریمہ بہن آپ کو زندگی میں کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ میرے بانیان نے جتنے خلوص کے ساتھ جشن آل محمد کا انتظام اہتمام کیا ہے، مالک تا ظہور امام زمانہ تک آباد و شاد رکھیں۔ بڑا پرخطر سا زمانہ، مالک ہر ماتمی عزادار کے جان مال اولاد کی حفاظت کرے۔ لاکھوں کی ایک دعائے ہوئے موالی آمین، ناکھے میں من ہی نہیں سکتا۔ ہم وارث کے ہوتے ہوئے لوارث ہیں، ہمارے پردے والے وارث کے ظہور میں میرا اللہ تاجیل فرمائے۔ ہے اجازت بات شروع کرے جی؟ گزارش یہ ہے کہ جتنی دیر بھی میں آپ سے مخاطب رہوں، ہر پیشانی پر جشن لکھا ہونا چاہیے۔ بابا غدیر شاہ جی کا حکم تھا، ان کے حکم کی تعمیل کرنا واجب ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میسم عباس تم نے حاضری دینی ہے۔ میں نے کہا جی میسم عباس آپ کا نوکر ہے، ضرور حاضری دوں گا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جس کا جشن آج منایا جا رہا ہے، جن کا جشن آج منایا جا رہا ہے، وہ پیدا نہیں ہوتے، وہ نازل ہوتے ہیں۔ آپ بات ہے جو توجہ کر رہے ہیں، بولیں گے تو بات آسان ہو جائے گی۔ وہ نازل ہوتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے۔ ایک دلیل دینے لگا ہوں، مجھے سمجھ آ جائے گی کہ کتنا میں نے پڑھنا ہے۔ جناب سیدہ سے روایت ہے، جناب سیدہ فرماتی ہے ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی، میرے بابا بھی بیٹھے تھے، میرے شوہر سرکار علی بھی بیٹھے تھے، اور کچھ ہاشمی بیٹھے تھے۔ مجھے ممبر کریم کربلا کی قسم بابا غدیر شاہ جی سے جملے پہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں نے کتنا جشن پڑھنا ہے اور انہوں نے کتنا میرا جشن سننا ہے۔ جناب سیدہ کہتی میں بھی بیٹھی تھی، میرے بابا بھی بیٹھے تھے، میرے شوہر بھی بیٹھے تھے، کچھ ہاشمی بیٹھے تھے کہ اچانک میرے بابا نے کھڑے ہو کے کہا کھڑے ہو جاؤ، میرا حسین آ گیا۔ ہاں کیا بات ہے۔ ان ہاتھوں کو میں سلام کروں جو ہاتھ بلند ہو گئے ہیں۔ بڑا کھاندہ مولا دا ہاتھ چاہوے بات کھڑے ہو جاؤ، میرا حسین آ گیا۔ بی بی کہتی میں نے جھولی میں دیکھا تو حسین تھے۔ یہ نازل ہوتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے۔ بس گنے چنے لمحات ہیں، حاضری ہو گئی، حکم کی تعمیل ہو گئی، میں یوں ممبر چھوڑ جاؤں گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت میرے پیش نظر ہے،
اس آیت میں بھوانے والوں اللہ اپنی حاکمیت بتا رہا ہے، اللہ اپنی حکومت بتا رہا ہے۔ جتنے موالی توجہ کر رہے ہو، اللہ کہتا ہے حبیب لا تبدیل لکلمۃ اللہ، اللہ کہتا ہے حبیب نسل آدم سے کہہ دو کہ اللہ کے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ اب باتیں تو توجہ کر رہے ہیں، اللہ کے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوتے، کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ پروردگار کس کی جرت ہے کہ تیرے کلمات کو بدلے؟ تو محمد و آل محمد کا خالق ہے، تیرے سامنے محمد و علی سجدہ کرتے ہیں، تو محمد و آل محمد کا خالق ہے، تو ایسا ایک ہے جس کے بعد دو نہیں۔ اب باتیں توجہ کر رہے ہو، اگر تو ایسا ایک ہے جس کے بعد دو نہیں، کس کی جرت ہے کہ تیرے کلمات کو بدلے؟ پروردگار تیرے ہاتھ میں قدرت کا تازیانہ ہے، ڈر لگتا ہے، لیکن ولایت علی کی ٹیک بڑی ہے۔ ولایت علی کو وسیلہ بنا کے میں تیری بارگاہ میں عرض کرنے لگا ہوں، ایک ہاتھ بھی نیچے رہ گیا مجھے دکھ بڑا لگے گا۔ میں نے کہا پروردگار کئی مرتبہ تیرے کلمات بدل گئے، بدلے بھی علی کی وجہ سے۔ بات ہے جو ہاتھ بلند ہو رہے وہ ہاتھ سرکار علی سے خیرات لے رہے ہیں۔ کئی مرتبہ تیرے کلمات بدل گئے، بدلے بھی علی کی وجہ سے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ میرا علی تیرے کلمات کو بدلتا ہے، ایک ہاتھ بھی نیچے رہ گیا مجھے اتنا دکھ لگے گا کہ جس کا اندازہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ بابا غدیر شاہ جی سارا پنڈال اگلے سال تک اٹھ کے رس ڈملے پہ مجھے بہاوا کرے، میری داد کا کشکول پورا نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا علی تیرے کلمات کو بدلتا ہے، یہ کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تو جلی ہو کر کے علی کے لیے کلمات کو خود کیوں بدل دیتا ہے، علی کے لیے کلمات کو خود کیوں بدل لیتا ہے۔ اللہ کہتے بتا میرے بندے کب بدلے میرے کلمات؟ میں نے کہا پروردگار قافلہ ہے جو کہ ان کے بتا سکتا ہوں، لیکن وقت کی مناسبت سے ایک دو پھر آئے نہیں مدد۔ کب بدلے میرے کلمات؟ میں نے کہا پروردگار مریم بتون ہیں، ان کے بیٹے رسول ہیں، وہ صاحب کتاب ہیں، صاحب کلمہ ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب امت ہیں، قوم بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ جناب مریم بیت المقدس میں رہتی تھیں، جب انہیں بھوک لگتی تو آسمان سے کھانا بھیجتا، جناب مریم آسمانی کھانا کھاتی۔ لیکن جب جناب عیسیٰ کے ظہور کا وقت آیا، ان کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں، جناب عیسیٰ تیری حجت ہیں، جب ان کے ظہور کا وقت آیا تو تیری آواز آئی مریم چلی جاؤ، یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے۔ آباد لاہور بھوانے کی مٹی کو میرا سلام ہے، یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے۔ مریم یاد رکھو عبادت خانے میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، مریم یاد رکھو عبادت خانے میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ پروردگار اس دن سے تیرا قانون بن گیا کہ عبادت خانے میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، ہے نا تیرا قانون؟ اللہ کہتا ہے ہاں میرا ہے، یہ قانون ہے۔ میں نے کہا پروردگار یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ مریم کو نکالا کیوں تھا، فاطمہ بنت اسد کو بلایا کیوں تھا؟ ہاں بھوانے دی عزت نو سلام ہے، بھوانے کی مٹی کو سلام ہے۔ میں سب پہ راضی ہوں، جو داد دے رہے ان پہ بھی راضی، جو نہیں دے رہے ان پہ بھی راضی، جو یہاں پر سرکار قائم کا مہمان بن کے آیا ہے، بی بی آپ کو خالی ہاتھ نہ بھیجے، مانگنے آیا ہے یا نہیں مانگنے آیا ہے، سوچنے والا ہے یا مانگنے والا ہے، دوست ہے یا دشمن، مولا والا ہے یا کسی والا ہے، سب کو میسم عباس کا سلام ہے۔ پروردگار اسے دن کے اندھیرے میں نکالا کیوں تھا، اسے رات کے اندھیرے میں بلایا کیوں تھا؟ اللہ کہتا ہے تو بھی حسین کا ذاکر نہ ہوتا، میں تجھے مار مار کے الو کا پٹھا بنا دیتا۔ میرا قانون ٹوٹا نہیں بلکہ پکا ہوا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ عبادت خانے میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پیدا ہونے والا تھا نکال دیا، جو نازل ہونے والا تھا اسے بلا لیا۔ بات ہے جو ہاتھ بلند ہو رہا ہے وہ ہاتھ سرکار علی کو سلام کر رہا ہے۔ توڑے ہتھاں مولا کسی دا محتاج، جو پیدا ہونے والا تھا نکال دیا، جو نازل ہونے والا تھا بولا لیا۔
واہ واہ واہ. جو پیدا ہونے والا تھا نکال دیا، بسم اللہ. جو نازل ہونے والا تھا اسے بلا لیا. توجہ ہے نا سرکار کی. اللہ کہتا ہاں میرا قانون ہے. میں نے کہا پروردگار غلط فہمی دور ہو رہی ہے، توجہ کرنا. جتنے موالی بیٹھے ہو، میں ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ مجھے بچہ سمجھ کے نہ سننا، چونکہ بظاہر تو میں بچہ ہوں لیکن عشق ولایت علی میں جمع ہوں. پروردگار تیرا قانون ہے، تیرے پاک محمد مصطفیٰ کی شریعت ہے کہ تیری عبادت کرتے وقت ملک پاکستان کی نامور شخصیت بس وہ تشریف لے آئے. بسم اللہ. پروردگار تیرا قانون ہے، تیرے پاک محمد مصطفیٰ کی شریعت ہے کہ تیری عبادت کرتے وقت کوئی بے جا حرکت نہ کرے اور نہ کوئی اپنے کلام کو شامل کرے، نہیں تو عبادت باطل ہو جائے گی. ہے نا تیرا قانون؟ اللہ کہتا ہاں میرا قانون ہے. میں نے کہا پروردگار میں نے دیکھا ہے کہ نمازی ذہن میں رکھنا پھر تمہیں لطف آئے گا. میں نے کہا پروردگار میں نے دیکھا ہے کہ نمازی جو پڑھ تیری نماز رہا تھا زمانے والوں کو زکوٰۃ بانٹ رہا تھا. جو پڑھ تیری نماز رہا تھا زمانے والوں کو زکوٰۃ بانٹ رہا تھا، پھر وہی نمازی تیری عبادت کرتے وقت اپنے کلام کو شامل کر رہا تھا. فستو برب الکعبہ، مجھے کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب رہا. وہی نمازی کلام کو شامل کر رہا تھا. فستو برب الکعبہ، مجھے کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب رہا. پریشانی مجھے اس بات کی ہے کہ جہاں اس نے ہاتھ ہلایا تو نے اسے ولایت دے دی، جہاں اس نے کلام کو شامل کیا تو نے اسے شہادت دے دی. تیرا قانون ٹوٹا نہیں. جو اللہ نے جواب دیا اگلے سال تک دھوانے کا پنڈال مجھے اٹھ کر واہ کرے، بات کا جواب آپ دے نہیں سکتے. اللہ کہتا ہے تو بھی حسین کا ذاکر نہ ہوتا میں تجھے الو کا پٹھا بنا دیتا. میں نے یہ قانون نمازی کے لیے رکھا تھا، نماز کے لیے نہیں رکھا تھا. نماز کے لیے نہیں رکھا تھا. توجہ ہے؟ بس 2-3 بات پھر ختم بات. اچھا پروردگار تیرا قانون ہے کہ تجھے بھوک لگتی نہیں، تیرے فرشتے کھاتے نہیں. تجھے بھوک لگتی نہیں، تیرے فرشتے کھاتے نہیں. ہے نا تیرا قانون؟ اللہ کہتا ہاں میرا قانون ہے. میں نے کہا پروردگار یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی تو علی کے دروازے سے مانگنے کیوں آتے ہیں؟ جب بھوک نہیں لگتی تو علی کے دروازے سے مانگنے کیوں آتے ہیں؟ مجھے منبر کریم کربلا کی قسم ہے، چھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے. میرا دل کرتا ہے اس جملے پہ میرے بازو نارے پر بن جائیں، میں اڑ جاؤں پھر واپس آؤں ہی نہ. مولا کی قسم ولایت علی کی پرواز ایسی ہونی چاہیے کہ بندہ فر کر کے اٹھ جائے. پروردگار جب بھوک نہیں لگتی تو علی کے دروازے سے مانگنے کیوں آتے ہیں؟ اللہ نے کہا مانگنے والے کا نام کیا ہے؟ پروردگار میکائیل. اس کا کام کیا ہے؟ اللہ پروردگار اس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے. یہ 18,000 عالمین کو تیرے حکم سے خود رزق بانٹتا ہے. اللہ کہتا ہے یہی تو بتانا چاہتا ہوں. جو علی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ علی سے رزق نہ مانگا کرو، علی سے شفا نہ مانگو، علی سے اولاد نہ مانگو، علی سے اولاد نہ مانگو، علی سے شفا نہ مانگو. انہیں کہہ رہا ہوں ذرا مدینے میں جا کے تماشا تو دیکھ، جو زمانے کو بانٹتا ہے وہ بھی علی سے مانگ کے بانٹتا ہے. جو زمانے کو بانٹتا ہے وہ بھی علی سے مانگ کے بانٹتا ہے. آخری بات منبر قبلہ کے حوالے، میں بانی کی حیثیت سے یہاں پہ حاضر ہوں. مدینے کے چونک میں بیٹھے سرکار مصطفیٰ کہ کچھ قافلہ گزرا، آدمی گزرے، مجھے نام نہیں آتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. جی سامنے سے گزرے، دیکھے کہتے عبداللہ کے یتیم. ثابت ہوا نبی نہیں مانتے تھے. عبداللہ کے یتیم کیا پڑھ رہے ہو؟ سرکار فرماتے قرآن جو جبریل لایا ہے، عرش سے نازل ہوا ہے. وہ بندہ دیکھ کے کہتے ہم نہیں مانتے کہ یہ قرآن عرش سے آیا ہے، چاہے اللہ ہم پر عذاب ہی کیوں نہ بھیج دے. سرکار مصطفیٰ نے آسمان کی جانب دیکھا، پروردگار تیرے غلام کو جھٹلا رہے ہیں.
تیرے رسول کی بات کو چھٹلا رہے ہیں، عذاب مانگ بھی رہے ہیں، عذاب پھینکتا نہیں۔ اللہ کہتا ہے حبیب لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ بھی میرا ایک قانون ہے، جہاں پر تو بیٹھا ہوگا میں عذاب نہ بھیجوں گا، جہاں پر تو بیٹھا ہوگا میں عذاب نہ بھیجوں گا۔ پروردگار تیرا قانون بن گیا کہ جہاں پر سرکار مصطفیٰ بیٹھے ہوں گے تو عذاب نہیں بھیجے گا۔ تیرا قانون تھا۔ حارث بن نعمان فہری، یہ غدیر میں نہیں تھا، غدیر کے بعد مسجد نبوی میں آیا، دیکھ کے کہتا ہے اللہ کے نبی، ثابت ہوا نبی مانتا تھا، اے اللہ کے نبی یہ اعلان خود سے کیا ہے کہ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سرکار فرماتے تجھے پتہ نہیں میں وہی کہتا ہوں جو وہی کہتی ہے، یہ میں نے خود سے اعلان نہیں کیا۔ وہ بندہ دیکھ کے کہتا ہم نے تجھے نبی مانا، ثابت ہوا نبی مانتا تھا، تیرے کہنے پہ نماز پڑھی، ثابت ہوا نمازی تھا، تیرے کہنے پہ حج کیا، ثابت ہوا حاجی تھا، تیرے کہنے پہ روزے رکھے، ثابت ہوا روزے دار تھا، تیرے کہنے پہ زکوٰۃ دی، ثابت ہوا زکوٰۃ بھی دیتا تھا۔ وہ دیکھ کے کہتا بس ہم یہ نہیں مانتے کہ علی مولا ہے، بے شک اللہ ہم پر عذاب بھی کیوں نہ بھیج دے۔ اسے پتا تھا نا کہ جہاں پر سرکار مصطفیٰ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں آئے گا، بات بھی بن جائے گی، عذاب بھی نہیں آئے گا۔ وہ کہتے ہم نہیں مانتے کہ علی مولا ہے۔ اب سرکار مصطفیٰ نے اوپر نہیں دیکھا، آسمان سے ایک پتھر آیا، حارث کو لگا، اونٹنی سمیت حارث فنار ہو گیا۔ میں نے ہاتھ باندھ کے کہا پروردگار تیرا قانون تھا کہ جہاں پر سرکار مصطفیٰ بیٹھے ہوں گے تو عذاب نہیں بھیجے گا، وہاں پر سرکار مصطفیٰ بیٹھے تھے عذاب نہیں آیا، یہاں پر بھی بیٹھے تھے عذاب کیوں آیا؟ اللہ کہتا بندے خدا یہ بھی میرا ایک قانون ہے، علی کا دشمن اگر محمد کی بغل میں بھی بیٹھا ہو میرے عذاب سے نہیں بچ۔ رکھاندے مولا دا ہاتھ چاہے حیدری۔ کر دو یہ